السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیت مقدسہ نمبر 62، اور الحمدللہ آج اس سورہ مقدسہ کا آخری رکوع شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جو درس ہوا، بلکہ گزشتہ رکوع میں جو تقریباً ہمارے 3 دروس ہوئے، ان دروس میں اللہ رب العزت نے ایک فیملی سسٹم کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ گھروں کے اندر کس طرح رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے خواتین و حضرات کا، بچوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، کس طرح ہونا چاہیے، وہ ماحول کس طرح پاکیزہ رہے گا، کس طرح اس کی روٹس اچھی ہوں گی، تاکہ معاشرے کا جو پہلا یونٹ فیملی ہے وہ کامیابی سے زندگی بسر کرے گا، تو پھر یہی فیملی آگے معاشرے کا حصہ بنے گی، یہی بچے بڑے افراد معاشرہ بنیں گے، تو پورا جو معاشرہ ہے اسی میرٹ پر آگے بڑھے گا، اسی طہارت پر، پاکیزگی پر، اعلیٰ اخلاقیات پر، اعلیٰ اقدار پر آگے بڑھے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ گھریلو فیملی لائف، اس میں رہن سہن، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ جو ہماری خواتین عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ان کے دائرے اور تقاضے کیا ہیں۔ پھر معاشرے کے اندر جتنے معذورین ہیں، کوئی لولا لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، یا کوئی اور معذور ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اجتماعیت میں سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، سب نے مل جل کے رہنا ہے۔ اور بڑی بات اللہ رب العزت نے خوبصورت ارشاد فرمائی کہ مل جل کے رہو، اجتماعیت پیدا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، علیحدہ کھاؤ، لیکن محبت اور پیار سے رہو۔ اور جب بھی ایک دوسرے کو ملو تو سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم کہو۔ کیوں؟ اصل میں معاشرے کی جو سب سے بڑی روح ہے وہ امن و امان ہے، وہ آپس میں ہمدردی ہے، اخوت و رواداری ہے۔ اور یہ جو لفظ سلام ہے، اس سلام کے لفظ میں اتنی جامعیت ہے اور اتنی کشش اور خوبصورتی ہے
کہ جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے. کسی سے کوئی اختلاف رائے بھی ہو یا ذہنی کو قلبی اختلاف بھی ہو جائے تو آپ توجہ اور دل سے السلام علیکم کہیں، بہت ساری نفرت اور کدورت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جب ملو تو سلام کہو، دعائیں دو ایک دوسرے کو. آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مزید اگلی ترقی یافتہ شکل، اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس کے دائرے کیا ہیں، وہ ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ جو جماعتی زندگی ہے، یہ قومی زندگی، جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ وہ ماحول ہے، وہ دائرے ہیں، وہ تقاضے ہیں. جب اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ اجتماعیت ترقی کرتی ہے، اس اجتماعیت کے نتائج پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس کا عنوان بنا کر ہمیں چھوٹے سے چھوٹا اجتماع یا جماعت اور بڑے سے بڑا اجتماع اور جماعت، اس کی تربیت اور ٹریننگ ارشاد فرما دی، رہنمائی دے دی ہے. آپ 3 افراد سفر کر رہے ہیں تو 3 افراد جو سفر کر رہے ہیں اس میں بھی ایک امیر بنے گا، لیڈر بنے گا، سردار اور قائد بنے گا. باقی 2 افراد اس کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے. اور ظاہر ہے آپ ایک چھوٹے سے سفر پہ بھی قائد اور لیڈر کس کو بناتے ہیں؟ جو اس سفر کے تقاضے جانتا ہے، جو یہ سمجھ اور شعور رکھتا ہے کہ میں نے ان 2 افراد کو جو ٹارگٹ اور منزل اور ہدف ہے وہاں تک سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے پہنچانا ہے، محفوظ طریقے سے. اور اس کے جتنے بھی تقاضے بنتے ہیں، سفری، کھانا پینا، دیگر اخراجات وغیرہ وغیرہ، اس کی وہ مینجمنٹ کر سکتا ہے، اس کو قائد اور سردار بناتے ہیں. اسی طرح آپ قومی زندگی دیکھ لیں. قومی زندگی میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ ان کی ترجیحات قوم ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، تو وہ ایک جماعتی سسٹم میں ہوتے ہیں اور ان کا بھی ایک لیڈر اور سردار ہوتا ہے. قومی زندگی میں جو آپ ایک سیاسی نظام بناتے ہیں اس میں بھی ایک سردار بناتے ہیں، قائد اور لیڈر بناتے ہیں، جس کو آپ صدر کہہ سکتے ہیں، وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں. اپنے اپنے ملکوں میں سیاسی مینجمنٹ ہے، وہ نام رکھے ہوئے ہیں. لیکن روح کیا ہے کہ کسی بھی اجتماعیت کا، جماعتی زندگی کا ایک لیڈر اور امیر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو عنوان بنا کر ان کی زندگی کو پیش کر کے، اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کر کے ہمیں جماعتی زندگی کا سسٹم یہاں دیا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، یقیناً مومن لوگ وہ ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے شعور اور نظریے کو بیان فرمایا کہ یقیناً مومن لوگ کون ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جماعت کا سب سے بڑا اور پہلا میرٹ یہ ہے کہ وہ ایک فلسفی پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں. تو پوری جماعت کی ایک فلسفی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک شعور ہے، ایک ان کی اجتماعی رائے ہے، اور اس فلسفی کی ریٹ ان پر قائم ہے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب بھی وہ آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشاورت کے لیے بلاتے ہیں، اجتماعی کام کے لیے بلاتے ہیں، جہاد کے لیے بلاتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی اجتماعی امور ہیں ان اجتماعی امور کے لیے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو لم یذہبوا، پھر وہ اس مجلس سے جاتے نہیں ہیں، یعنی اپنی مرضی نہیں کرتے۔ جب بھی اجتماعی کام کے لیے کسی مشاورت کے لیے بلایا جاتا ہے تو مکمل فراغت کے ساتھ وہاں آنا چاہیے، ذہنی فراغت کے ساتھ، اور دیگر جو مصروفیات ہیں ان کو ایڈجسٹ کر کے ان کی فراغت کے ساتھ وہاں آنا ہے۔ کیوں؟ جب تک اس کام کی تکمیل نہیں ہو جاتی جس کے لیے لیڈر نے بلایا ہے، آپ وہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عنوان بنا کر ارشاد فرما دیا لم یذہبوا، وہ اجتماعی کام سے جب بلایا جاتا ہے تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اجازت لیتے ہیں۔ ہاں اگر جانا پڑ جائے تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے لیڈر سے، اپنے امیر سے، قائد سے اجازت لے کے جاؤ۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے وہ ہیلے بہانے بناتے تھے، عذر پیش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ کسی سچی جماعت کے کسی فرد کو کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بیماری ہو سکتی ہے، تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو کارکن ہے، رکن ہے، ممبر ہے، اپنے امیر سے مشورہ کرے، اجازت لے، اور وہ جب اجازت طلب کریں تو پھر امیر کا کام یہ ہے کہ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جب ممبر اجازت طلب کرتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور وہ اپنے امور میں اجازت طلب کرتا ہے تو فَأْذَنْ، امیر کا کام ہے کہ اجازت دے دے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جو بھی ان میں سے کوئی اجازت طلب کرتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہیں۔ دیکھیے جو کارکن ہے مخلص، وہ تو امر جامع، وہ اجتماعی کام جس کے لیے بلایا گیا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے پیچھے، کوئی بیماری، مجبوری، کئی اس کے عنوانات ہو سکتے ہیں، اب وہ اپنے امیر سے اجازت طلب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اجازت دے دینی چاہیے، لیکن اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کیوں کہ جو اتنا بڑا عظیم کام جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، یا جو سچی جماعت کا لیڈر اور امیر بلاتا ہے، وہ اتنا عظیم کام ہے، اگرچہ مجبوری ہے لیکن عظیم کام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ رب العزت سے دل سے شرمندہ ہو کہ یا اللہ جو وہ مجبوری ہے اس مجبوری کو حل فرما، میں اتنے عظیم کام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کارکن ایسی مجبوری کی حالت میں جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر اس اجتماعی کام کو کیسے نمٹانا ہے، امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اگر اجازت لینی ہے تو اس کا سسٹم کیا ہے، یہ روح ہے اس آیت مقدسہ کی اور اجتماعی امور کی، جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔